جاسوس اس زمانے میں بھی ہیں جنہیں مخبر کہا جاتا ہے، اس زمانے میں بھی مخبر تھے۔ انہوں نے فوراً گھوڑوں کو لیا اور 2-3 لوگ یہاں سے نکلے کوفے کی سرزمین سے اور نکل کر کے ملک شام یزید کے دربار میں جا کر کے کہہ دیا، یزید آپ کو پتا ہے آپ کی حکومت کے خلاف بغاوت اٹھ چکی ہے، آپ کو لوگ گالیاں بک رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ کہا نعمان بن بشیر کوفے کے گورنر نے کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے، وہاں پر آپ کے خلاف تمام طرح کی برائیاں پیدا ہو چکی ہیں اور حسین کے بھائی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر ہزاروں لوگوں نے بیعت کر لی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اس نے فوراً مروان کو بلایا اور ایک اور کسی کو بلایا، بلا کر کے مشورہ لیا۔ مشورہ کچھ یوں ہوا کہ کرنا کیا چاہیے؟ تو کسی نے کہا کہ وہاں کے گورنر کو ہٹا کر کے وہاں کے گورنر کو چینج کر دینا چاہیے، اب اس کی جگہ بھیجا کس کو جائے؟ تو بتایا یہ کہ ابن زیاد کو وہاں کا گورنر بنا کر کے بھیجنا چاہیے۔ ابن زیاد گھوڑے پر سوار ہوا، اپنی فوج کو لے کر کے کوفے کی دھرتی پر آیا۔ تاریخ پکار کر کے کہتی ہے جب ابن زیاد کوفے کی سرزمین پر آیا، آنے کے بعد میں اس نے اعلان کیا، اے لوگوں عزت کے ساتھ میں تم کو اعلان کر کے کہتا ہوں، یاد رکھو مسلم بن عقیل کی جتنے لوگوں نے بیعت کی ہے آپ ان بیعت کو توڑ دو، ورنہ تمہاری گردنوں پر ہماری تلواریں چلتی بھی نظر آئیں گی، تمہارے مکانات کو گرا دیا جائے گا، تمہارے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ ڈر کے مارے یزیدی بیعت کو توڑنے لگے۔ وقت یہی تک ختم نہیں ہوتا، بات ختم نہیں ہوتی ہے۔ ابن زیاد نے اعلان کیا جس کو پیسوں کی ضرورت ہو وہ آ کر کے ہم سے پیسہ بھی لے سکتا ہے۔ اس زمانے میں بھی بکاؤ مال تھے، اس زمانے میں جب خرید و فروخت کا عالم چلا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ بکتے بھی رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب مغرب کی نماز کا ایک دن وقت آیا، ایسا وقت آیا کہ جس مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے بیعت کی ہے، اب ایک ایک کر کے یزیدی بیعت کو توڑ رہے ہیں اور یہاں تک کہ عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ امام حسین کے بھائی نے عشاء کی نماز اکیلے پڑھی ہے اسی کوفے کی سرزمین پر جہاں انقلاب کے ساتھ میں، جہاں محبت کے ساتھ میں آپ کا استقبال کیا تھا، جہاں پر بچوں کے ہاتھوں کو چوما جا رہا تھا، وہاں پر بیعت کو توڑنا شروع کیا تو عشاء کی نماز میں ایک بھی کوفی آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ کوفے کے بازار سے نکل کر کے آگے بڑھتے ہیں، دیکھا کہ تمام کوفیوں نے دروازوں کو بند کر لیا ہے، ایک دروازے سے روشنی نظر آئی، حضرت مسلم بن عقیل اس دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے، اس اندر سے ایک بڑھیا نکل کر کے آئی، اس نے پوچھا آپ کون ہو؟ حضرت مسلم بن عقیل حسین کے بھائی نے فرمایا مجھے مسلم بن عقیل کہا جاتا ہے۔ اتنا کہنا تھا، بڑھیا محب اہل بیت تھی، اس نے کہا آپ اندر تشریف لے آئیں، اس نے پانی دیا، آپ نے پانی پیا، کچھ دیر کے بعد میں بوڑھی کا بیٹا آ جاتا ہے، وہ حکومت کے یہاں نوکری کیا کرتا تھا، اس کو پتہ چل گیا کہ مسلم بن عقیل میرے یہاں پر ہے، وہ فوراً یہاں سے نکلا اور نکل کر کے ابن زیاد کے دربار میں کہہ دیا جس مسلم بن عقیل کی آپ کو تلاش ہے میرے یہاں پر ہے، جلدی سے چلیے اریسٹ کر لیجئے، ان کو گرفتار کر لینا چاہیے۔ تاریخ پکار کر کے کہتی ہے اسی کوفے کی سرزمین پر جہاں پر ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا تھا، جہاں پر حسین کے بھائی اور حسین کے بھائی کے بچوں کو چوما جا رہا تھا، آج دشمن بن چکے ہیں، ایک ایک کوفی آپ کے خلاف نظر آ رہا ہے۔ کربلا کا منظر یہی ختم نہیں ہوتا ہے، حضرت مسلم بن عقیل کو اریسٹ کیا، ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ تم کوفے کی سرزمین پر کس انداز میں آئے ہو، یہاں فرقہ پھیلانے آئے ہو؟ حضرت ابن مسلم بن عقیل نے کہا نہیں نہیں، ہمارے گھر کی تو یہ ریت ہے، ہم محبت کا پیغام دیتے ہیں، ہم لوگوں کو انسانیت کا درس دیتے ہیں، ہم اسی لیے یہاں پر آئے ہیں۔ لیکن ظالم نے کہا اے مسلم بن عقیل میں تمہیں اس طرح سے شہید کروں گا تاکہ کوفے کے در و دیوار ہل جائیں، ایک ایک بندہ یاد رکھے گا تمہاری شہادت کو۔ اور ایک جلاد کو حکم دیا اور حکم دینے کے بعد میں کہا حضرت مسلم بن عقیل کی گردن کو کاٹ دیا جائے، آپ کے جسم کو قلعے کے دربار سے، قلعے کی دیوار سے نیچے پھینک دیا جائے تاکہ پورے کوفی یہ دیکھ لیں، تاکہ کوفہ کی سرزمین کا ایک ایک بندہ دیکھ لے کہ ہم کس طرح سے ظلم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کوفے کی سرزمین پر قلعے کے دیوار پر لے جا کر کے مسلم بن عقیل کی گردن کے اوپر تلوار چلائی، آپ کے جسم کو نیچے پھینک دیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ مسلمانوں یہ پہلی شہادت ہے۔ اب کسی نے کہہ دیا اے ابن زیاد آپ کو پتہ نہیں ہے مسلم بن عقیل کے ساتھ میں ان کے
بچے بھی ہیں. کہا کیا کرنا چاہیے؟ کہا بچوں کو پکڑ کر کے لانا چاہیے. گورنر کوفہ نے اعلان کیا اے لوگوں مسلم بن عقیل کے بچوں کو جو پکڑ کر کے لائے گا اس کو بے پناہ انعامات دیا جائے گا. اللہ اللہ. اب یہی کوفی جو اب تک بچوں کے ہاتھوں کو چوم رہے تھے اب انہوں نے کیا کام کیا ہے کہ بچوں کو تلاش کر رہے ہیں کہ ہمیں دولت مل جائے. ایک ظالم نے ان کو پکڑ لیا. پکڑ لینے کے بعد میں دربار میں لایا. دربار میں ابن زیاد نے اعلان کیا ان دونوں بچوں کو قید کر دیا جائے. قید کرنے کے بعد میں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں کو جب قید کر دیا تو جیل کا جو داروغہ تھا اس کا نام مشکور تھا, وہ محب اہل بیت تھا. اس نے رات کے اندھیرے میں بچوں کے پاس آ کر کے کہا اے پیارے شہزادوں میں مانتا ہوں کہ آج یہ یہاں کا ذرہ ذرہ آپ کا دشمن ہو چکا ہے. میں آپ کو رات کے اندھیرے میں چھوڑ دیتا ہوں. آپ یہاں سے تشریف لے جائیں, سیدھے قادسیہ پہنچ جائیں. وہاں کا کوتوال میرا بھائی ہے, میرے ہاتھ کی انگوٹھی اس کو دے دینا, اس کو سارا ماجرا بتا دینا, وہ کسی بھی طرح سے آپ کو مدینہ پہنچا دے گا. بچے رات کے اندھیرے میں جیل سے رہا کر دیے جاتے ہیں اور رات بھر دوڑتے رہے. صبح نمودار ہوئی تو دیکھا کہ کوفہ کے در و دیوار نظر آ رہے ہیں. کہیں سر چھپنے کے لیے تلاش کرتے ہیں جگہ تو دریا کے پاس جاتے ہیں. پیاس کی شدت ہے, بچوں نے پانی پیا. دریا کے پاس ایک بڑا سا درخت ہے, اسی درخت کے کھوہ میں بیٹھ جاتے ہیں. اسی بستی سے ایک کنیزہ آتی ہے پانی لینے کے لیے. دریا میں اپنا اس نے برتن کو ڈالا. ڈالنے کے بعد میں جو پانی کو بھرا تو سامنے بچوں کی تصویر پانی میں نظر آ گئی. اس نے سر اٹھا کر کے دیکھا, بڑے ہی خوبصورت دو بچے بیٹھے ہیں. اس نے پکار کر کے کہا کون ہو تم؟ کہا ہم مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں, ہمیں مت مارنا, ہم بے قصور ہیں. اس نے کہا نہیں نہیں میں آپ کو ماروں گی نہیں, بلکہ میں اپنے گھر لے کر کے چلتی ہوں. جس کی جہاں میں نوکرانی ہوں وہ محب اہل بیت ہے, چلو میرے ساتھ چلو. دونوں بچوں کو لے کر کے وہ خاتون آئی ہے اور کہنے لگی اے میری مالکہ میں جنت کے دو پھول لے کر کے آئی ہوں. کہاں پر ہے پھول؟ یہ دیکھو مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے ہیں. اللہ اللہ. تاریخ پکار کر کے کہتی ہے اس نے کہا کہ آپ کا یہ گھر ہے, آپ آسانی کے ساتھ اندر تشریف لے چلیں. اندر بچوں کو سلا دیا. اب اسی عورت کا شوہر انہی بچوں کی تلاش میں جنگلوں میں پھر رہا ہے. رات کے وقت میں اپنے گھر پر آیا, آ کر کے اپنی بیوی سے کہا پانی لائیے, کھانا لائیے, اگر تیار ہے تو دیجیے, ورنہ میں چاہتا ہوں مسلم کے شہزادوں کو جلدی پکڑ دیا جائے. ہمیں حکومت کی طرف سے اتنا مال ملے گا کہ ہم کو مالا مال کر دیا جائے گا. عورت نے کہا ظالم شہزادوں کو پکڑ کر کے کیا لے لو گے, ان کو مت پکڑو. لیکن ظالم نے ایک نہ سنی. رات کے وقت میں اچانک یہ بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹا ہی تھا کہ بچوں کے رونے کی آواز آئی. کہا یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ کہیں پڑوس سے آواز آ رہی ہوگی. بی بی نے کہا, لیکن ظالم آگے بڑھا. آگے بڑھ کر کے دروازہ کھولا اور بچے دونوں اپنے والدین کو خواب میں دیکھ کر کے رو رہے تھے. ظالم نے دونوں شہزادوں کے بالوں کو پکڑا اور گھسیٹتا ہوا دروازے کی طرف لایا. عورت نے چھڑانے کی کوشش کی, کہا ان کو مت مارو, لیکن ظالم نے تلوار مار کر کے اپنی بیوی کو زخمی کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. ظالم نے جو بچوں کو مارنا شروع کیا ہے تو اس کی بیوی پکار کر کے کہتی ہے ارے سید ہیں, یہ سید ہیں, تماچے نہ لگا, قرآن کے برقوں کو زمین پر نہ گرا. بس ارے بس اب تو زمین ہی جاتی ہے. لے فاطمہ الزہرا مجھے غم کی نظر آ رہا. بچوں کو ظالم نہر فرات کے پاس لایا, تلوار اٹھائی. ظالم نے دونوں بچوں کی گردن کو مار دیا. دونوں بچوں کی گردن کو کٹنا ہوا. جسم کو اٹھا کر کے نہر فرات میں پھینک دیا. جسم آپس میں مل جاتے ہیں. تاریخ کر کے کہتی ہے اہل بیت کے دو بچوں نے بھی مذہب اسلام کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. ابھی بات ختم نہیں ہو جاتی.
ابن زیاد نے اعلان کرایا بچے کہاں ہیں؟ کہا اس ظالم نے مار ڈالے ہیں۔ کہا اگر یزید نے مجھ سے بچے طلب کر لیے تو میں کہاں سے لا کر کے دوں گا؟ اس ظالم کو اسی جگہ لے جا کر کے ظالم کی گردن کو کاٹ دیا جائے، خون شہیدہ رنگ لایا۔ لیکن میرے پیارے اس سے قبل حضرت مسلم بن عقیل اپنے بھائی حسین کو خط لکھ چکے تھے، حالات اچھے ہیں آپ تشریف لے آئیے گا۔ ہزاروں لوگوں نے بیعت کر لی ہے۔ تاریخ کربلا اب میرے پیارے یوں ہے کہ مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد، بچوں کی شہادت کے بعد ادھر حسین مکہ سے چل چکے ہیں کوفے کی سرزمین کی طرف۔ راستے میں ایک خط آپ کو اور ملا، اس خط میں تھا کہ اے حسین آپ واپس چلے جاؤ۔ مسلم کو بھی شہید کر دیا، مسلم کے امام مسلم کے دونوں بچوں کو بھی ظالموں نے شہید کر دیا۔ اتنا سننا تھا، امام حسین کی آنکھیں برس پڑی، امام حسین کی خیمے، امام حسین کی نظریں پڑی تو مسلم بن عقیل کی بیٹی کو دیکھا اور اس کو دیکھ کر کے رونے لگے۔ شفقت کا ہاتھ سر پر رکھا، بیٹی نے محبت سے پوچھا اے میرے چچا، اے میرے چچا آپ کیوں رو رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ کہیں میں یتیم تو نہیں ہو گئی؟ امام حسین نے فرمایا ہاں بیٹی، تیرا باپ دنیا سے جا چکا ہے، تیرے بھائی بھی دنیا سے جا چکے ہیں، مذہب اسلام کی خاطر تمام کے تمام جام شہادت نوش فرما چکے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں امام نے ایک جگہ خیمہ لگانے کا حکم دیا اور کہا اے میرے ساتھیو، اب کوئی یہاں سے جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، میں اجازت دیتا ہوں۔ لیکن مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا حسین ہم اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے ظالموں سے۔ کہا ٹھیک ہے، اللہ اللہ۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو راستے سے ساتھ لگ گئے تھے کہ حسین کے ساتھ کوفہ جائیں گے تو اچھا کھانے کو ملے گا، اچھی اچھی چیزیں ملیں گی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ معاملہ خراب ہے، ان ظالموں انہوں نے دیکھا کہ اس طرح سے ایسا معاملہ ہو چکا ہے، وہ راستہ چھوڑ کر کے جانے لگے۔ لیکن جو آپ کے چاہنے والے تھے وہ آپ کے ساتھ رہے۔ ایک جگہ کا نام آیا، کہا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ تو کسی نے کہا مقام نینوا کہتے ہیں۔ اور جناب والا ایک جگہ اور آپ نے قیام کیا ہے، یہ میں کئی جگہ کو اس لیے کاٹ رہا ہوں کہ مجھے کربلا کی بات کا بھی ابھی آپ کو بتانا ہے۔ کہا اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہا اس کو کوہ ذو حشم کہتے ہیں۔ اس سے قبل آپ نے دیکھا کہ ظالموں کی فوج آ رہی ہے، آپ نے لوگوں سے کہا یہ سامنے کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ کسی نے کہا اے حسین یہ کھجور کے درخت نہیں ہے بلکہ یہ ظالموں کی فوج ہمیں پکڑنے کے لیے آ رہی ہے۔ امام نے کہا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے؟ راستہ جاننے والے سے مشورہ لیا، اس نے کہا دوسرے راستے سے چلتے ہیں، ہم پہاڑ کے دوسرے راستے سے چل کر کے اس قافلے سے بچ جائیں گے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، اسی راستے سے آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھا ہے یہ قافلہ، کوہ ذو حشم پر پہنچا ہے جہاں پر شفاف پانی کا ایک چشمہ بھی ہے۔ امام نے قبضہ کر لیا، پانی پیا پلایا، لیکن اچانک دیکھا وہی قافلہ جو نظر آ رہا تھا وہ بھی قریب میں آ گیا۔ 1000 فوج کو لے کر کے ہر سامنے آیا۔ امام حسین نے دیکھا کہ کیسے آئے ہو ہر؟ کہا آپ کو پکڑنے، آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں۔ میرے امام نے فرمایا کہ تو مجھے گرفتار کر سکتا ہے۔ ہر کی نگاہیں نیچی ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، علی کے بیٹے کا قبضہ پانی پر ہے۔ علی کے بیٹے نے کہا آپ پانی پی سکتے ہو۔ ہر نے ہر سے کہا اپنے فوجیوں سے کہو کہ پانی پی سکتے ہو۔ یہ اہل بیت کا کردار دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر اہل بیت کا قبضہ پانی پر ہے تو آپ دشمنوں کو پانی پلا بھی رہے ہیں اور یہ کہہ بھی رہے ہیں اپنے مشکیزوں میں پانی بھر لو، اپنے جانوروں کو پانی پلا لو۔ لیکن جناب والا جب ظالموں کا قبضہ پانی پر ہوتا ہے تو بچوں کو بھی پیاسا رکھا جا رہا ہے، جوان بوڑھے بچوں کو عورتوں کو بھی پیاسا رکھا جا رہا ہے۔ لیکن یہ کردار حسین ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پانی پلایا گیا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، امام نے وضو کیا ہے۔ وضو کرنے کے بعد میں امام نے فرمایا اے ہو میرے پیچھے نماز پڑھے گا یا تو اپنی جماعت ارک کرے گا؟ اور سر جھکا کر کے کھڑا ہو گیا۔ حضور آقا حسین آپ کو چھوڑ کر کے میں نماز الگ کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ اس نے فوراً امام کے پیچھے نماز بھی ادا کی ہے۔ یہ کیسی جنگ شروع ہونے والی ہے؟ نماز بھی پیچھے پڑھی جا رہی ہے۔ شام کا وقت ہوا، امام کے پاس ہو آیا اور محبت سے کہنے لگا اے امام حسین مجھے حکم ہوا ہے کہ جلد سے جلد آپ کو اور آپ کے خاندان والوں کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں پہنچایا جائے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ کو گرفتار کروں۔ میں آپ کو مہلت دیتا ہوں، رات کے اندھیرے میں آپ یہاں سے نکل جائیے، اپنے خیمے دور لگا لیجئے۔ اگر ابن زیاد کچھ پوچھے گا تو میں بتا دوں گا ان کے پاس میں خبر
خواتین اہل بیت تھی، اس لیے خیمہ دور لگایا گیا تھا اور وہ چلے گئے، میں سہ لوں گا۔ امام نے خیمے کو دور لگا دیا۔ تاریخ کربلا پکار کر کے کہتی ہے رات کے اندھیرے میں امام نے اپنے ساتھیوں کو اٹھایا، اے میرے ساتھیوں، رات کا تیسرا پہر گزر چکا ہے، جلدی جلدی اٹھو اور چلو یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ رات کے تیسرے پہر میں علی کا بیٹا اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں جب وہاں سے نکلا، کچھ دیر چلنے کے بعد میں دیکھا کہ ایک جگہ ہے، وہاں پر امام نے پوچھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا حسین، اس کو مقام نینوا کہا جاتا ہے۔ کہا اس کا کوئی اور نام ہے؟ کہا اس کو ماریا بھی کہتے ہیں۔ کہا ماریا کے بارے میں تو نانا نے بتایا تھا، وہاں پہنچے گا نواسا تو شہید ہوگا اسلام کی خاطر، بچوں کی قربانیاں دی جائیں گی، حضرت علی اکبر کا لہو بہایا جائے گا، حضرت علی اصغر کے حلق پر تیر مارا جائے گا، حضرت علی کے عباس کے بازو کاٹے جائیں گے۔ کہا اس کو اور کیا کہتے ہیں؟ تو کسی بتانے والے نے بتایا یا حسین، اس کو کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ میرے امام نے حکم دیا خیموں کو لگا لو، خیموں کو لگا دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، رات گزر گئی ہے، خیمے لگا دیے گئے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد میں پھر وہی لشکر سامنے آ جاتا ہے۔ قسمت کی بد نصیبی، کہاں ٹوٹی ہے کمن، دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا۔ امام نے کہا اے لوگوں، اب یہاں سے واپس نہیں جانا ہے، اس کے بارے میں نانا نے مجھے پہلے بتا دیا تھا۔ کہا ٹھیک ہے۔ خیمے لگانے کے بعد میں پھر دیکھا ایک لشکر سامنے کھڑا ہوا ہے۔ امام نے کربلا کے میدان میں ظالموں کے سامنے تقریر کی تھی، اے لوگوں یہ بتاؤ کہ کبھی میں جھوٹ بولا، لوگوں نے منع کیا؟ اے لوگوں کبھی میں نے کسی کی امانت میں خیانت کی ہے؟ لوگوں نے منع کیا۔ اے لوگوں کبھی میں نے کسی کے اوپر ظلم کیا؟ میدان کربلا میں آواز گونجی نہیں۔ پھر امام حسین نے فرمایا پھر تم نے میرا پیچھا کیوں کیا؟ پھر تم نے میرا پانی، میرا کھانا میرے بچوں پر بند کیوں کیا؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا، لیکن وہیں پر کھڑے ہو کر کے علی کا بیٹا فاطمہ کا لخت جگر پکار کر کے کہتا ہے حل من مغیثی یغیثنا، ہے کوئی جو میدان کربلا میں حسین کا ساتھ دے؟ روح ہر پکار کر کے آگے آئی، امام حسین کے سامنے ہر ادب کے ساتھ میں آئے اور عرض کرنے لگے یہ آقا حسین، میری وجہ سے آپ کے بچوں پر پانی بند کیا گیا، میری وجہ سے آپ کے بچوں پر کھانا بند کیا گیا، میں آپ کو گھیر گھار کر کے لایا، لیکن میں جنت جہنم کے دروازے سے جنت کی دہلیز کو چومنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، میرے آقا حسین کیا میں معاف ہو سکتا ہوں؟ اتنا کہنا تھا، میرے آقا حسین کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ کہا اے ہر تو جہنم سے آزاد ہے، ہر کو سینے سے لگایا۔ جنگ کل ملا کر کے بہت جلدی شروع ہو چکی ہے۔ امام حسین کی جانب سے دولہا بنا کر کے میدان میں جب آپ کو اتارا گیا، ادھر عمرو ابن سعد نے پہلا تیر چلا کر کے کہا اے لوگوں یزید کے دربار میں گواہی دینا، میں نے حسین کے اوپر پہلا تیر چلایا ہے۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ہر میدان میں اترے، کچھ دیر لڑنے کے بعد میں آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے، پورا جسم سے خون کے فوارے جاری ہیں۔ کچھ دیر اور کے بعد میں جناب والا جناب زہیر آئے ہیں، وہ بھی حسین کی طرف سے لڑے ہیں، میدان کربلا میں شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت مسلم بن اسجع آئے، آنے کے بعد میں حسین کی جانب سے میدان میں اترے، آپ کے جسم سے خون بہ رہا ہے، جان جانے والی ہے، حسین کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے۔ امام حسین کے قدموں میں لیٹ کر کے حضرت مسلم بن اسجع نے محبت سے کہا اے لوگوں میرے ساتھیوں میرے قریب آؤ، میرا ایک وعدہ ہے وہ نبھاتے جاؤ۔ لوگوں نے کہا اے مسلم بن اسجع ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا کیا وعدہ ہے، آپ کی بیوی ہے کربلا کے میدان میں، آپ کا بچہ ہے میدان کربلا میں، ہم جانتے ہیں ہم دونوں کی حفاظت کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلم بن اسجع نے کہا مجھے نہ اس وقت بچہ یاد آ رہا ہے نہ مجھے بیوی یاد آ رہی ہے، لیکن جس طرح سے میں نے عظمت حسینی پر اپنی جان کو قربان کیا ہے، آپ بھی ایسے ہی عظمت حسینی پر اپنی جان کو قربان کر کے چلے جانا۔ اللہ اللہ اتنا کہنا تھا، مسلم بن اسجع نے دم توڑ دیا۔ میدان کربلا میں نظر اٹھا کر کے دیکھا کہ ایک 8-10 سال کا بچہ اپنی چھوٹی سی تلوار کمر میں لگائے میدان میں دوڑا چلا جا رہا ہے۔ میرے امام نے کہا اے میرے اصحاب ذرا جلدی کرو، اس بچے کو پکڑ کر کے لاؤ، یہ کس کا لال ہے، کہاں جا رہا ہے؟ بچے کو پکڑ کر کے لایا گیا۔ امام نے پوچھا بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ کہا عظمت حسینی پر اپنی جان کو قربان کرنے جا رہا ہوں۔ کس نے تجھے بھیجا ہے؟ کہا میری مقدس ماں نے مجھے بھیجا ہے۔ کس کا لال ہے تو؟ کہا
इस बता दूं किसका लाल हूँ, क्या बता दे। कहा जिस मुस्लिम बिना सजा का लाशा हुसैन आपके जानू पर पड़ा है, ये मुस्लिम बिना सजा का बेटा हूँ मैं। मेरे बाप की रूह मुझसे कह रही है बेटा जब बाप नहीं रहा तो बेटा जी करके क्या करेगा। जा मोहम्मद आले मोहम्मद पर अपनी जान को कुर्बान कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। आज एक बच्चा भी मैदान में उतरा, मैदान करबला में शहीद कर दिया। जालिमों ने ऐलान करके कहा ए हुसैन अभी दूसरों के बच्चे मारे जा रहे हैं, अभी दूसरे लोग शहीद हो रहे हैं, हुसैन के बच्चे जब कत्ल किए जाएंगे तब जरूर हुसैन यजीद की बैत करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम ने फरमाया ए जालिमों मेरे बच्चों को देखना चाहते हो। अली अकबर तड़प करके आए बाबा मुझे रन में जाने के लिए इजाजत दे दो। इमाम ने फरमाया ए मेरे लफ्ते जिगर जा अपनी फूफी ज़ैनब से इजाजत ले ले। लेकिन इतने में देखा कि मैदान करबला में खेमे के अंदर से हुसैन की छोटी बच्ची प्यासी बाहर निकल करके आई है और हाथों को जोड़ करके हजरत अली अब्बास से कहने लगी ए चचा अली अब्बास प्यासी भतीजे को पानी नहीं पिलाइएगा। हजरत अली अब्बास ने देखा पानी का एक कतरा भी नहीं है। अब अली अब्बास की नजर पड़ी सूखे हुए मस्कीजे पर, उठाया है पीठ पर लादा है। हजरत अली अब्बास अलंबरदार ने घोड़े पर सवार हो गए, घोड़े को लगाम लगाया, एड़ दी, जालिमों की सफों को हटाते हुए नहरे फरात में घोड़े को डाल दिया। एक मंजिल ऐसी भी आई हुसैन के भाई अली अब्बास ने चाहा कि पानी को पी ले, पानी को चुल्लू में लिया और जैसे ही पानी को लबहाए मुबारका के करीब में लाए तो उसी पानी के आईने में सकीना की तस्वीर नजर आई। उस छोटी हुसैन की बच्ची ने बड़ी मासूमियत से सवाल किया ए चचा जान आपको नाना की वो हदीस याद नहीं है कि पहले छोटों को खिला लो पिला लो उसके बाद में बड़ों को खाना पीना चाहिए। हजरत अली अब्बास ने पानी को नहरे फरात में फेंक दिया, अपने घोड़े को लगाम को ढीला करके और इशारा किया ए मेरे गाजी तू पी ले। घोड़ा भी समझदार था, अहले बैत के बच्चे पानी ना पी सके तो मैं कैसे पीऊंगा। घोड़े ने पानी को मुंह लगाया और हटा लिया। इमाम हुसैन के भाई अली अब्बास समझ गए कि हाँ मामला ये है कि घोड़ा भी समझ गया अहले बैत के बच्चों तक पानी पहुंचा नहीं है, इसलिए घोड़ा पानी ना पी सका। अली अब्बास ने मस्कीजे में पानी को भरा और पीठ पर लादा, घोड़े पर सवार हो जाते हैं, नहरे फरात से बाहर निकल करके आए। जालिमों ने कहा ये क्या हो रहा है। खेमे हुसैनी में अगर एक कतरा भी पानी का पहुंच गया तो नतीजा कहरे जुल जलाल की सूरत में नजर आएगा। ये शेर खुदा की औलाद है, पानी नहीं जाना चाहिए। अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन के भाई अली अब्बास किसी तरह निकले हैं और गरम रेत पर चल कर के आए। भाई के लाशे को उठाया, फरमाया ए अली अब्बास तेरे जाने से मेरी कब्र टूट गई। खेमे में ला करके रखा। अली अकबर तड़प करके आए, बाबा मुझसे सहा नहीं जाता, मैदान में भेजो। अली अकबर को मैदान में उतारा गया। जैसे ही हुसैन के बेटे अली अकबर को मैदान में उतारा तो जालिमों ने अपने तीर तलवार नेजों को फेंक दिया। कहा ए शिमर हद हो गई बेहयाई की, हम हुसैन से लड़ सकते हैं, मुस्तफा जाने रहमत से नहीं लड़ सकते। शिमर ने पुकार करके कहा तुम्हें मुस्तफा कहाँ नजर आ रहे हैं? कहा ये देखो सामने घोड़े पर कौन है? कहा ये मुस्तफा नहीं, हम शबीह मुस्तफा अली का पोता हुसैन का बेटा अली अकबर है। जालिमों ने तलवारों को उठा लिया। अली अब्बास लड़ते रहे। कुछ देर के बाद में अली अब्बास के ऊपर तीर तलवारों की बारिश कर दी जाती है। घोड़े से नीचे आए, हुसैन
जवान बेटे का लाशा उठाओ, मैदानी करबल में नबी का प्यारा नवासा अली अब्बास की लाशे को उठा करके खेमे के करीब मिलाए हैं। औलाद वाले हो तुम, जरा दिल पर हाथ रख करके सोचो। हुसैन ने अपने जवान बेटे के दिल सीने से एक नेज़े को निकाला, अब जब जोर से बाहर खींचा तो बेटे का दिल उस नेज़े के साथ बाहर आ गया। किसी ने पूछ लिया, हुसैन बेटे के खून को देखने की हिम्मत है? हुसैन फरमाते हैं, बेटे का खून तो देख सकता हूँ, लेकिन नाना मुस्तफा के दीन का कोई खून करे हुसैन, इसकी हिम्मत कभी नहीं जुटा पाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा अली अकबर दुनिया से जा चुका है। हजरत कासिम तड़प करके आए, बाबा मुझे रन में जाने के लिए इजाजत दे दो। हुसैन ने फरमाया, बेटा तू मेरे भाई हसन की निशानी है, मैं तुझे किस मुंह से रन में जाने के लिए इजाजत दे दूं? इतना कहना था। हजरत कासिम को कुछ याद आया, अपने बाजू से ताबीज को खोला, उस ताबीज को पढ़ा, उसमें लिखा था, ए बेटा एक वक्त ऐसा आएगा जब तेरा बाप हसन दुनिया पे नहीं होगा, मेरे भाई को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तू उस वक्त भागना नहीं बल्कि मेरे भाई हुसैन के चरणों पर अपनी जान को कुर्बान कर देना। ये पढ़ा, पढ़ करके चचा की बारगाह में आए, कहा चचा जान मेरे बाप हसन ने मुझे पहले ही जंग में जाने की इजाजत दे दी। क्या हुआ बेटा कासिम? कहा ये देखो मेरे बाप ने क्या लिखा है। अपने भाई की तहरीर को पढ़ा है हुसैन ने, आंखों से लगाया, पोसा दिया, हजरत कासिम को मैदान में उतारा, जालिमों को फना फिन्नार करते रहे। अब आपके मुकाबले में सबसे बड़ा पहलवान अरजक नामी पहलवान, जिसके हाथ में 1000 फौज की ताकत मानी जाती थी, उसको भेजने के लिए कहा तो उसने अपनी तौहीद को समझा, जरा भर के बच्चे के मुकाबले में मैं जाऊंगा। उसने अपने एक लड़के को भेजा, कासिम ने उसको मारा, दूसरा आया उसे भी मारा, तीसरा चौथा आया हसन के बेटे ने फना फिन्नार किया। अब जालिम मस्त हाथी की तरह दौड़ता हुआ घोड़े पर सवार होकर के आया और आते ही उसने जो वार किया है, तब हजरत कासिम ने अपनी ढाल पर रोका तो ढाल के टुकड़े होकर के मैदान करबला में गिर गए। उधर इमाम ने देखा, आज मेरे भतीजे कासिम के मुकाबले में जालिमों का सबसे बड़ा जालिम है, करम रेत पर सजदा किया और कहा, ए मेरे माबूद मेरे बच्चे की लाज रखना। इधर सजदा कर रहे हैं, उधर हजरत कासिम ने आगे बढ़कर के वार किया, अरजक के टुकड़े करके डाल दिए और पुकार करके कहा, ए चचा जान अपने सर को उठाओ, परवरदिगार आलम ने तुम्हारी दुआ को कबूल फरमा लिया है। ये देखो हैदर के बेटे की तलवार तड़पी है और जालिम का लाशा मैदान करबला में तड़प रहा है। जालिमों ने देखा ये शेरे खुदा की औलाद को इस तरह से नहीं मारा जा सकता, चारों तरफ से तीरों की बारिश कर दो। अली अकबर के बाद में हजरत कासिम के ऊपर तीरों की बारिश की। मैदान करबला में कुछ देर के बाद फिर वही मनहूस आवाज आई, हुसैन कासिम की लाशे को उठाओ। हुसैन खेमे से निकले, हजरत कासिम की लाशे को उठा करके करीब में रखा। इतने में मेरे बाप खेमे के अंदर से एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम हजरत अली असगर है लेकर के आई और कहने लगी, हुसैन इस बच्चे का हल्क सूख चुका है, इसको 2 बूंद पानी कतरे के जालिम अगर दे देंगे तो इसकी जान बच जाएगी, ले जा करके देखो, उनसे कहो मुझे उम्मीद है शायद बच्चे पर तरस आ जाए। इमाम ने अपने बेटे 6 माह के शीरखार अली असगर को एक कपड़े में लपेटा और करम रेत पर चल करके मैदान में खड़े होकर के ऐलान किया, ए लोगों अगर कोई बात है, दुश्मनी झगड़ा लड़ाई है तो हुसैन से है, मेरे बेटे अली असगर से नहीं है। मेरे बेटे ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे के हल्क में पानी के चंद कतरे डाल दिए जाएं। अगर आज तुमने ये कर दिया तो मैं नाना मुस्तफा का नवासा अली मुर्तजा का बेटा फातिमा ज़हरा का लख्ते जिगर मैदान करबला में आपसे ये वादा करता हूँ, कल मैदान महशर में अपने नाना के हाथों से हौज़े कौसर के जाम पिलवाऊंगा। लेकिन उनको जाम नहीं चाहिए था, उनको जन्नत नहीं चाहिए थी, उनको दुनिया चाहिए थी, दुनिया की दौलत चाहिए थी। एक जालिम हुरमला नाम का उसने अपनी कमान को संभाला और संभालने के बाद में इस अंदाज में निशाना लगा
کر کے تیر چلایا کہ حسین کا بیٹا علی اصغر کا حلق کٹ گیا، خون کا فوارہ بچے کے جسم سے باہر نکلا۔ میدان کربلا میں حسین نے اپنے بیٹے علی اصغر کے خون کو اپنے چلو میں لیا، آسمان کی جانب نگاہیں اٹھا کر کے دیکھا، مولا مذہب اسلام کی خاطر آج میرا بچہ بھی جا چکا ہے، رب کائنات میرے بچے کے خون کو قبول فرما لے۔ چاہتے ہیں حسین اپنے بیٹے کے خون کو آسمان کی جانب اچھال دیں، حافظ غیبی کی آواز آتی ہے، حسین خون حسینی کی قسم، اگر اس بچے کا خون آسمان کی جانب اچھال دیا تو قیامت تک کے لیے ابر بارہ زمین والوں پر نہیں ہونے دیں گے۔ حسین نے زمین پر ڈالنا چاہا، آواز آتی ہے حسین غلطی نہ کر دینا، اگر علی اصغر کا خون زمین پر پڑ گیا تو قیامت تک کے لیے زمین بنجر کر دی جائے گی۔ حسین نے اپنے بیٹے علی اصغر کا خون اپنے چہرے سے ملا اور اعلان کر کے کہا، ظالموں کل میدان محشر کا دن ہوگا، ایسے وقت میں میرے نانا، میرے باپ علی، میری ماں فاطمہ الزہرا بھی ہوگی، حسین اسی عالم میں جائے گا، علی اصغر کا خون اس کے چہرے سے ملا ہوگا۔ اللہ اللہ، حضرت امام نے اپنے بچوں کو پھر سے کپڑے میں لپیٹا، اب حضرت علی اصغر ہاتھ پیروں کو نہیں چلا رہے ہیں، کچھ قدم میدان کربلا میں چلے ہیں تو سامنے نظر اٹھا کر کے دیکھا جو مدینے والا راستہ ہے، دیکھا کوئی آ رہا ہے، امام حسین اس کا انتظار کرنے کے لیے رک گئے، اس کا انتظار کرتے رہے، سوار قریب آتا گیا، قریب آتا گیا، اللہ اکبر کبیرہ، جب وہ بالکل قریب آیا امام نے پوچھا کون ہو؟ کہا حسین میں آپ کی بیمار صغرا کا قاصد ہوں۔ کہا میری بیٹی کے حالات کیا ہیں ذرا بتاؤ تو ذرا صحیح۔ کہنے لگا حسین میں کیا بتاؤں، میں اپنے بیٹے کی دوائی لینے کے لیے مدینے کی گلیوں سے گزر کر کے جا رہا تھا، میں نے ایک بچی کو دیکھا جو اپنے دروازے پر زارو قطار رو رہی ہے، میں نے اس بچی سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس بچی نے کہا کہ میں حسین کی بیٹی بیمار صغرا ہوں، میرے والد نے کہا تھا 1 مہینے کے بعد علی اکبر آئے گا آپ کو لے جائے گا، آج مہینوں سے زیادہ گزر چکے کوئی نہیں آیا، رات و دن میں انتظار کرتی رہتی ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سوار نے کہا میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے بچے کی دوائی نہیں دلاؤں گا بلکہ آپ کا جو بھی پیغام ہے میں کربلا تک پہنچاؤں گا۔ حضرت صغرا نے خط نکال کر کے دیا، کہا یہ میرے والدین تک پہنچا دو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سوار نے کہا حسین آپ کی بیٹی صغرا کا یہ خط میں لے کر کے میدان کربلا میں آ چکا ہوں۔ میرے حسین نے اپنی بیٹی کے خط کو لیا اور لینے کے بعد میں اپنی بچی کی خط کو پڑھا، اس میں لکھا تھا اے بابا حسین آپ تو علی اصغر کو دیکھ کر کے جی بہلا رہے ہوگے، آپ کے پاس تو سکینہ بھی ہے، آپ کے پاس تو علی اکبر بھی ہے، بابا حسین میں اکیلی بیمار ہوں یہاں پر رات کے اندھیرے میں، جب ہوا کے جھونکے چلتے ہیں تو دروازہ ہلتا ہے، کنڈی بج جاتی ہے تو میں بستر سے اٹھ کر کے بیٹھ جاتی ہوں، کہیں ایسا تو نہیں بھیا علی اکبر مجھے لینے آ گیا ہو، کہیں بابا تو نہیں آ گئے، بابا حسین امی جان سے کہہ دینا میں نے بھیا علی اصغر کے لیے مٹی کے کھلونے بنائے ہیں، میں رات و دن انتظار کرتی رہتی ہوں جس طرح سے مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اے بابا رات کے وقت میں صبح جب نمودار ہوتی ہے تو صبح اپنے گھونسلوں سے نکلنے والے پرندے اڑ جاتے ہیں، شام کو واپس آ جاتے ہیں، میرے گھر کا کوئی نہیں آتا، بابا حضور آپ کب آؤ گے، میں یہاں بہت شدت کے ساتھ انتظار کر رہی ہوں۔ حسین اعظم نے اپنی بیٹی کے خط کو پڑھا، ایک طرف مظلومہ بیٹی کا خط ہے، دوسری طرف دیکھا علی اصغر کا کٹا ہوا گلا ہے، حسین کی آنکھیں میدان کربلا میں برسنے لگی ہیں، مسلمانوں اس لیے سر نہیں کٹایا تھا کہ تم آزادی کے ساتھ میں رہو، اس لیے سر نہیں کٹایا تھا، اس لیے سر کٹایا تھا قیامت تک کے لیے اسلام کو زندہ کر دیا جائے، اس لیے سر کٹایا تھا تاکہ چغل خوریاں برائیاں تمام چیزیں تمہارے اندر سے ختم ہو جائیں، اس لیے سر کٹایا تھا کہ میدان کل قیامت تک کے لیے مسلمان اذان کو بلند کر سکے، مسجدوں کو آباد کر سکے، برائیوں کا خاتمہ کر سکے، لیکن آج تمہارے اندر ساری برائیاں موجود ہیں۔ میدان کربلا میں علی اصغر کو امام نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور آنے والے سوار سے کہا بھائی تیرا بہت شکریہ، آج حسین کے پاس میدان کربلا میں نہ قلم ہے نہ کاغذ ہے، میں کچھ لکھ بھی نہیں سکتا ہوں، ہاں اگر وہ میری بیٹی صغرا علی اکبر کا انتظار کر رہی ہے اس سے کہہ دینا علی اکبر مصطفیٰ کے دین کی خاطر جام شہادت نوش فرما چکے ہیں، جس علی اصغر کے لیے مٹی کے برتن بنائے، کھلونے بنائے،
वो अली असगर मेरी गोद में है, ये भी जालिमों ने काट डाला। तमाम हालात करबला बता देना और जल्दी चला जा, कहीं ऐसा ना हो ये जालिम तुझे ही मार डाले। तो सवार फौरन वापस हुआ, इमाम खेमे के करीब आए, अली असगर के लाशे को रखा। मेरे बाप ने सोचा बच्चे को पानी शायद मिल चुका है, इससे कबल तो अली असगर अपने हाथ पैर को मार रहे थे, अब बच्चा आसानी से सो रहा है। लेकिन कपड़े को हटा करके देखा तो कटा हुआ गले के अलावा कुछ नजर न आया। चीख निकल गई, सब्र की तलकीन की है मैदानी करबला में हुसैन ने। अल्लाह अल्लाह, अब मैदानी करबला में कोई न बचा। जालिमों ने कहा हुसैन या तो यजीद की बैत करने के लिए तैयार हो जाइए या फिर जंग करने के लिए आ जाओ। अल्लाह अल्लाह, इमाम ने अपनी बहन को कहा, ए मेरी बहन ज़ैनब, मैं मैदानी करबला में जा रहा हूँ। मेरा इमाम मैदानी करबला में उतरा, कुछ देर लड़ा, लड़ने के बाद में वापस आए और पुकार करके कहा, ए ज़ैनब। हज़रत ज़ैनब खेमे से निकल करके बाहर आई। क्या हुआ भाई? कहा, मेरी बहन ज़ैनब, मैं नाना के दीन की खातिर जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बेटी सकीना का ख्याल रखना। मेरी बेटी सकीना कहाँ है? कहा, हुसैन, सकीना खेमे में बेहोश पड़ी है। मेरे इमाम घोड़े से नीचे उतरे, खेमे के अंदर दाखिल हुए, अपने दामन से हवा किया है सकीना को। सकीना की आंखें खुल जाती हैं। हुसैन की छोटी सी बच्ची उठ करके अपने बाबा को लिपट जाती है। ए बाबा, ये अमामा कैसा, हाथ में तलवार कैसी, ये कहाँ जा रहे हो? इसी तरह से चचा अली अब्बास गए थे, वापस न आए। इसी अंदाज में भाई हजरत अली अकबर गए थे, वापस न आए। इसी तरह से कासिम भी गए थे, वापस न आए। तुम न जाओ, अगर तुम चले गए तो मेरे अरमानों की दुनिया उजड़ जाएगी। बाबा, मैं प्यार किससे करूंगी, मैं किससे बाप कहूंगी? अल्लाह अकबर कबीरा। एक तरफ औलाद की मोहब्बत है तो दूसरी तरफ मजहब इस्लाम है। बच्ची को समझाया है हुसैन ने, बेटी यतीमी का दाग लेकर के जी लेना, लेकिन नाना मुस्तफा के दीन से बगावत की जा रही है। हुसैन उसको बचाने के लिए जा रहा है। इमाम ने अपनी बच्ची को समझाया, घोड़े पर सवार हुए, घोड़े को चाबुक पर चाबुक मारे जा रहे हैं, घोड़ा आगे बढ़ने के लिए नाम नहीं लेता। मेरे इमाम ने कहा, ए मेरे गाजी, क्या यजीदियों से डर गया? घोड़े ने झुरझुरी लेकर के पीछे दिखलाया। हुसैन, नहीं, बल्कि मेरे पैरों में मोहब्बत की जंजीरें हैं। आपकी बेटी सकीना ने मेरे दोनों पैरों को थाम रखा है। हुसैन, अगर आगे बढ़ता हूँ तो तुम्हारी बेटी सकीना दब जाएगी। मैं सकीना को दबा करके यजीदी नहीं बनना चाहता। इमाम घोड़े से नीचे उतरे, अपनी बेटी को कलेजे से लगा करके कहा, मेरी बच्ची, तेरे तर्जमान दुनिया के मुसलमान हो जाएंगे, तेरी फिक्र नजर के तर्जमान दुनिया के मुसलमान हो जाएंगे। मुझ पर शहादत का दरवाजा न बंद कर, मुझे जाने दे, मैं कौम की अमानत हूँ। अल्लाह अल्लाह, बेटी को समझाकर घोड़े पर सवार हुए, मैदान में उतरे। 22,000 लश्करे जब्बार के सामने अली का बेटा अपनी तलवार को लेकर के खड़ा है। आओ यजीदियों, आओ मेरे मुकाबले में आओ। मुर्रिखीन बयान करते हैं कि मैदानी करबला में 22,000 में किसी की हिम्मत नहीं कि अली के बेटे का मुकाबला करे। जब कोई आगे ना बढ़ा तब हुसैन ने तलवार को लिया और जालिमों की सफों को चीरते हुए अंदर घुस गए, सर कलम करते चले जा रहे हैं। हैदर कररार के बेटे की तलवार चल रही है, जालिमों की सरों को काटती जा रही है। अचानक वक्त आया नमाज का वक्त आया। घोड़े से नीचे आए और सजदे में सर रखा। एक जालिम आया जिसका नाम शिमर, उसने ऊपर से इमाम हुसैन की गर्दन को काट दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तारीख बताती है मैदान करबला में हुसैन आजम की गर्दन का कटना हुआ। पूरी दुनिया में आंधियां आ गई, पूरी दुनिया में हवाएं चलने लगी, काली घटाएं उठने लगी और पूरी दुनिया में खून की बारिश हुई। बल्कि मुर्रिखीन बयान करते हैं, बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन पर जिस पत्थर को भी उठाया जा रहा है, उस पत्थर के नीचे ताजा खून नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। असर की नमाज के वक्त ऐसा लगने लगा कि जैसे रात हो गई है। आसमान की तरफ लोगों ने देखा तो देखा कि सितारे दिखाई देने पड़े। लोग घबरा गए, कहीं कयामत तो बर्पा नहीं हो गई। अल्लाह अल्लाह, समंदर की मछलियां उबलकर, समंदर की मछलियां कूद कूद करके कहने लगी, मौला ये कैसा इम्तिहान है। आसमान के फरिश्ते दुहाई देने लगे, ए परवरदिगारे आलम, यहाँ सारे का सारा घर लुट गया, ये कैसा इम्तिहान है। इमाम की शहादत के बाद शाम के वक्त में जालिमों ने खेमों में आग लगा दी। ख़वातीन अहले बैत खेमों से निकल कर के बाहर आके बैठी हैं। हजरत सकीना के कानों की बालियां नोच डाली हैं, तमाचे लगाए हैं,
رات کے عالم میں حضرت زینب نے ٹوٹے ہوئے خنجر کو لیا ہے اور خواتین اہل بیت کی حفاظت کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی. اچانک دیکھا کوئی خاتون آئی ہے. کہا کون ہو؟ حر کی بیوی ہو. کس لیے آئی ہو؟ کہا پانی لے کر کے آئی ہو. ظالموں نے کہا تھا حسین کے ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کہیں بھوکے پیاسے ہلاک نہ ہو جائیں, اس لیے پانی لے کر کے آئے ہو. امام حسین کی بہن زینب نے کہا تیرا شکریہ. اے بہن ہم پانی کیسے پی سکتے ہیں؟ ہماری نظروں کے سامنے ہمارے بھائی بیٹے بھتیجے قربان پیاسے شہید کیے گئے ہیں, پانی نہیں پی سکتے. اللہ اللہ. حر کی بیوی رونے لگی, میرے پانی کو قبول فرما لو. زینب نے پانی کو قبول کیا. اب پانی کو ایک پیالے میں رات کے اندھیرے میں نکالا. کوئی کس کا چہرہ دیکھ نہیں پا رہا. رات کے اندھیرے میں پانی کو پیالے میں نکالنے کے بعد میں زینب نے آواز دی, سکینہ تو کہاں ہے؟ اے آواز آئی, پھوپھی جان میں ابا حضور کے پاس لیٹی ہوں. کہا بیٹی تجھے کیسے پتا کہ تیرے ابا ہے؟ یہ ان کا سر تو ہے نہیں, سر تو نو کے نیزہ پر ہے. کہا اے میری پھوپھی, جب میں رو کر کے آگے بڑھی تو اسی کٹے ہوئے جسم سے آواز آئی, بیٹی سکینہ تیرا باپ میدان کربل میں ادھر لیٹا ہے, آ میرے قریب آ جا. میں باپ کے پاس آ کر کے لیٹ گئی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سکینہ کو پانی دیا گیا. پانی لینے کے بعد میں کربل کے میدان میں رات کے اندھیرے میں حضرت سکینہ دوڑنے لگی. زینب نے آواز دی, اے سکینہ تو کہاں جا رہی ہے؟ کہا پھوپھی جان مجھے مت روکو, میں بھیا کے پاس. کس لیے؟ پانی پلانے کے لیے. کہا کیا ہوا؟ کہا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ پہلے چھوٹوں کو کھلانا پلانا چاہیے. مجھ سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر بھی تو پیاسا ہے اور اس کو میں پانی پلانے کے لیے جا رہی ہوں. آنکھیں برسنے لگی. رات کے اندھیرے میں آدھی رات سے زیادہ جب گزر گئی تو دیکھا کوئی سوار رات کے اندھیرے میں میدان کربلا میں اتر چکا ہے. زینب نے للکار کر کے کہا, اے لوگوں اب لوٹنے کے لیے کچھ نہیں بچا, سارے کا سارا آپ لوٹ چکے ہو, دن میں لوٹ لینا, سارے کا سارا تمہارا, تم لوٹ چکو, خیموں میں آگ لگا دی گئی ہے. اللہ اللہ. لیکن وہ سوار اور آگے آیا. زینب نے پکار کر کے کہا, خبردار آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا, ابھی ابھی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے سوئے ہیں. لیکن وہ سوار اور آگے بڑھا. حضرت زینب نے اس کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر کے کہا, اے سوار جانتا نہیں ہے میں حیدر کرار علی مرتضیٰ کی بیٹی زینب ہوں, آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. اتنا کہنا تھا. حضرت زینب کے سامنے اس سوار نے اپنے نقاب کو ہٹایا. کہا, اے بیٹی تو نے پہچانا نہیں, میں تیرا باپ علی مرتضیٰ تیری مدد کے لیے میدان کربلا میں آ گیا. زینب نے رو کر کے کہا, اے ابا حضور جب آپ کے بیٹے حسین کے اوپر جب تلوار چلائی گئی آپ نہ آئے, آپ کے بیٹے اور حضرت علی عباس کے بازو کاٹے گئے آپ نہ آئے, حضرت علی اصغر کا حلق کاٹا گیا آپ نہ آئے, علی اکبر و قاسم کی جوانی پر میدان کربلا میں گھوڑے دوڑائے گئے آپ نہیں آئے. ابا حضور اب کیوں آئے ہو؟ کہا بیٹی دنیا مجھے حیدر کرار کے نام سے جانتی ہے, مجھے علی کہا جاتا ہے. کون علی؟ وہ علی جس کے ہاتھ میں, جس کے بازو میں وہ طاقت تھی, باب خیبر کا دنیا جانتی ہے, جس کو 40 لوگ اٹھا نہ سکے. حضرت علی نے اس دروازے کو اکیلے اکھاڑ کر کے پھینک دیا تھا. بیٹی مجھے علی کہتے ہیں, اگر علی میدان کربلا میں اتر جاتا تو ایک بھی ظالم بچ کر کے نہ جاتا. تاریخ پکارتی کہ ایک ہی سپاہی نے 22,000 لشکر جنزار کو مار کر کے ڈال دیا, لیکن اگر میں اتر جاتا تو سپاہی بچ نہ پاتے. لیکن میرا بیٹا حسین امتحان میں فیل ہو جاتا. اب میرا بیٹا حسین امتحان میں پاس ہو چکا ہے. لوگ پوری زندگی قیامت تک یزید پر لعنت برساتے رہیں گے اور قیامت تک آنے والی نسلیں حسین 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 کے نعرے لگاتی رہے گی. اللہ اکبر کبیرہ. اور آگے بڑھائی جائے بس. حضرت بیٹھے ہیں بہت, دیکھیے اس میں کئی گھنٹے لگیں گے, ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا, کم سے کم 4-5 گھنٹے لگیں گے. تو میرے خیال سے بات کو ختم کیا جائے بس تھوڑا سا بتا کر کے, اور حضرت کو بھی مرید بھی کی بہن زینب نے دیکھا کہ ایسی کنڈیشن آ چکی ہے کہ خیموں میں
زین العابدین کو بیمار کو خاردار توق گلے میں پہنا دیا، حسین کے بیٹے کے پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی، وہ چھوٹی سی حسین کی بیٹی سکینہ کے ہاتھوں کو ظالموں نے باندھ دیا، اہل بیت کی خواتین کو سواریوں پر بٹھا دیا، لیکن حضرت زینب کا من نہ بھرا تو گھوڑے سے سواری سے نیچے اتر کر کے آئی اور دوڑ کر کے اسی جگہ پر گئی جہاں پر بھیا حسین کا لاشا پڑا تھا، سر تو نوکے نیزہ پر تھا لیکن جسم میدان کربلا میں پڑا ہے۔ حضرت زینب نے خود کو بھائی کے جنازے کے اوپر گرا دیا اور پکار کر کے کہا، اے بھیا حسین اٹھو، بہن کی خبر لو۔ جب مدینے سے لے کر کے چلے تھے تو کتنے پردے و اطمینان کے ساتھ میں لے کر کے چلے تھے، اور آج کا عالم یہ ہے کہ حالات یہ ہے کہ سب کچھ لٹ چکا ہے۔ بھیا اپنی بہن زینب کو سہارا دے دو، بھائی تمہاری بیٹی سکینہ کو تماچے سب نے مارے، بھائی اٹھو، زینب کو پکار، زینب کو سہارا دے دو۔ تو اسی کٹے ہوئے جسم سے میدان کربلا میں آواز آئی، اے میری بہن زینب، میں مانتا ہوں کہ میرا جسم میدان کربلا میں رہے گا لیکن میرا سر نوکے نیزہ پر اہل بیت کی خواتین کی حفاظت کرتے کرتے تمہارے ساتھ ساتھ چلے گا۔ ظالموں نے سب کو باندھ دیا اور لے کر کے ابن زیاد کے دربار میں چلے ہیں، کچھ دور یہ قافلہ چلا ہی ہے تو جس نیزے پر حسین کا سر ہے وہ زمین میں گڑ گیا۔ امام حسین کے سامنے آ کر کے یزیدی نے کہا کہ حسین آگے کیوں نہیں بڑھتے، بلکہ زین العابدین سے بھی کہا، اے زین العابدین اپنے باپ سے کہو کہ آگے بڑھے ورنہ ایک ایک قیدی کو تڑپا کر کے ماریں گے۔ زین العابدین اپنے ہتھکڑیوں کو، پیروں کی بیڑیوں کو سنبھالتے ہوئے بابا کے سامنے کھڑے ہو کر کے بڑی محبت کے ساتھ کہنے لگے، اے ابا حضور آپ جانتے ہیں یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ اگر آپ آگے نہیں بڑھیں گے یہ ظالم آپ کی بیٹی کو بھی ماریں گے، یہ سب کو تڑپائیں گے۔ اسی کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، حسین نے فرمایا، اے میرے پیارے زین العابدین میں آگے کیسے بڑھ جاؤں جبکہ میری بیٹی کو ظالموں نے تماچے لگا کر کے کہیں پھینک دیا ہے سواری سے۔ اللہ اللہ، حضرت زینب سواری سے نیچے اتر کر کے آئی، اسی راستے پر دوڑ کر کے گئی، آواز لگا کر کے کہا، اے سکینہ آواز دے، تو کہاں ہے؟ اگر تو نہ ملی تو بھیا حسین کو کیا جواب دوں گی؟ کچھ دور بڑی ہے تو دیکھا ایک خاتون ہے جس کی گود میں ایک بچی لیٹی بھی ہے، سسکیاں مار کر کے رو رہی ہے۔ اللہ اللہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن زینب نے پوچھا، آپ کون ہو جو اس بچی پر آپ کو ترس آ گیا، اس بچی کو سب نے مارا، آپ کون ہو؟ کہا، اے میری بیٹی زینب میں فاطمہ الزہرا تیری ماں ہوں۔ اتنا کہنا تھا، صبر کا بندھن ٹوٹ گیا، فاطمہ الزہرا کو دیکھا رونے لگی۔ اللہ اللہ، حضرت سکینہ کو لائے ہیں، یہ سارا کا سارا قافلہ ابن زیاد کے دربار کی طرف روا دوا ہے اور ابن زیاد کے دربار کو سجا دیا گیا ہے، اعلان کیا جا رہا ہے کہ باغیوں کو مار ڈالا ہے، ہم نے ان کے اہل و عیال کو قیدی بنا لیا ہے اور پورے شہر کو سجا دیا جائے۔ ابن زیاد کے دربار میں جیسے ہی قافلہ آیا، امام حسین کا سر ابن زیاد کے سامنے تشت میں رکھ دیا، چھڑی لی ہے ظالم ابن زیاد نے، گورنر کوفہ نے حسین کے لبہائے مبارکہ پر مار رہا ہے، چاہتا ہے کہ دندان حسین کو شہید کر دے۔ وہیں پر ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ اس کو برداشت نہ کر سکے، کھڑے ہو کر کے چیخ کر کے بولے، اے ظالم چھڑی کو ہٹا لے، خدا کی قسم میں نے مصطفیٰ جان رحمت کو ان لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ ظالم نے کہا، تمہاری بزرگی کا اگر خیال نہ ہوتا تو یاد رکھو اب تک تو تمہاری گردن پر میں تلوار چلوا دیتا۔ حضرت زید بن ارقم نے فرمایا، اے ظالم تجھے میری بزرگی کا اتنا خیال ہے، نواسہ رسول کو تو نے شہید کروا دیا، اس کا بالکل خیال نہیں ہے۔ بلکہ یہ قافلہ اس کے بعد میں بہت ساری چیزیں ملک شام کی طرف بھی روا ہوا ہے، پھر مدینے بھی گیا ہے، پھر مختار کی حکومت آئی ہے، یزید نے 3 سال 8 مہینے صرف حکومت چلائی ہے، اس کو بیماری لگ گئی اور اچانک آگ نے گھیر لیا، وہ مر گیا، اور اس کے بعد میں 3 سال 8 مہینے کے بعد میں کوئی بھی یزیدی بچ نہ پایا، بلکہ تاریخ میں ہے کہ 1,40,000 یزیدیوں کو مار گرایا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر غلط طریقے سے کچھ کرنا چاہتے ہو تو پروردگار عالم کی پکڑ بہت مضبوط ہے۔ یزید بھی یہی چاہتا
चाहता था हुसैन रास्ते से हट जाएंगे, मैं लोगों से कहूंगा मेरी बैत करो। हालांकि शराब भी पीता था, गुनाह भी करता था, सब कुछ सारे तेल उसके अंदर थे, रास्ते से हटाना चाहता था। तो इसलिए ये कम थोड़ी सी जिंदगी है, आधे से ज्यादा गांव इस कब्रिस्तान में सो रहा है, उसको याद करते हुए आगे चलो। अगर तफसीर के साथ पूरे मैदान करबला से बाद में बताया जाए तो 5 घंटे लग जाएंगे। ऐसी ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बस जाते जाते फिर यही कहूंगा, वो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो जवा बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, मर्तबा इस्लाम का जिसने दुबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया। ऐ करबला की खाक उस एहसान को ना भूल, तड़पती है तुझ पे लाशे जिगर, कोशे रसूल मोहम्मदी प्याम ले, हरी में काबा थाम ले, दिलावरी का जाम ले, बहादुरी से काम ले, अज़ा का हाथ थाम ले। अभी तो नौजवान